اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک خوشی کی خبر آئی اور کسی نے ان کو آ کے بتایا کہ ان کی پیاری لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس لونڈی سے بہت محبت کرتی تھیں. انہیں بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنی لونڈی کو کہلا بھیجا کہ بچہ لے کے میرے پاس آ جاؤ، باقی زچگی کے دن آرام سے میرے گھر میں گزارو اور میں خود تمہارا خیال کروں گی. ایک ماں بن کے ان کو ایسے بلایا جیسے ایک بیٹی کو ماں بلاتی اپنے پاس کہ آؤ آرام سے میرے پاس رہو. وہ بچہ اٹھا کے ام المومنین کے گھر تشریف لائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بچے کو پیار سے گود میں لیا تو کہتے ہیں کہ اتنا پیارا خوبصورت صحت مند بچہ ان کے دل میں اتر گیا اور انہوں نے نہایت محبت سے کہا کہ ہم اس بچے کا نام حسن تجویز کرتے ہیں. ان کے والد کا نام یسار تھا اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں جنگی قیدی بن کے آئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بنے. ادھر ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے غلام تھے جو کہ کاتب وحی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ادھر ان کی والدہ ام المومنین کی لونڈی، دونوں طرف سے علم اور بہترین تربیت ملی. اور یہ بچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہی پل بڑھ کے بڑا ہوا. فرماتے تھے کہ مجھ سے ساری امہات المومنین محبت کرتی. میں چھوٹا سا تھا، بے تکلفی سے ان کے گھر کی دیواروں اور چھتوں پہ دوڑتا پھرتا اور کوئی مجھے کچھ بھی نہ کہتا تھا. تو امہات المومنین کے گھروں میں آتے جاتے، ان کو دیکھتے، مشاہدہ کرتے، ادھر سے اٹھتے صحابہ کرام کی مجلس میں جا بیٹھتے مسجد نبوی میں، اور یوں علم کے گہوارے میں انہوں نے پرورش پائی. بعد میں ان کے والدین بصرہ آ بسے اور اسی نسبت سے یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہلاتے ہیں. کہا جاتا ہے تقریباً 13-14 برس تک یہ وہیں رہے تھے مدینہ منورہ، اس کے بعد بصرہ آئے تھے. بصرہ اس زمانے میں علم کا شہر بن چکا تھا اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پہلے صحابہ کرام کی صحبت پائی، امہات المومنین کی صحبت پائی، اور اب بصرہ میں آ کے صحابہ کرام جو وہاں علم سکھا رہے تھے، اب تو سکھا ہی رہے تھے، سیکھ تو چکے تھے، انہوں نے بھی بصرہ کے پھر تمام علماء اور صحابہ کرام سے بھی استفادہ حاصل کیا. کہا جاتا ہے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام سے احادیث روایت کی. ان تمام لوگوں سے ان کو بہت محبت تھی، لیکن جس شخصیت کا رنگ ان کے اوپر خوب چڑھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی عبادت میں گہری دلچسپی، دنیا سے بے رغبتی اور ان جیسا سحر انگیز بیان بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے متاثر تھے، کہا جاتا ہے ان کی بات میں اسی طرح اثر ہوتا تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں ہوتا تھا، اور ان کی نصیحتیں دلوں پہ جا کے اثر کرتی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی اخلاق اور تقوی کا رنگ ان پہ چڑھا. فصاحت اور بلاغت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اسلوب انہوں نے اختیار کیا. بصرہ جب آ گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے. تفسیر، تجوید اور حدیث کا علم انہی سے حاصل کیا، اور اس کے بعد جو دیگر صحابہ کرام موجود تھے ان سے بھی جا کے فائدہ حاصل کیا. کہتے ہیں کہ جب علم حاصل کر لیا اور اس کو دینا شروع ہوئے تو ان کے پر اثر بیان اور علم پہ دسترس کی وجہ سے
لوگ اس طرح ان کے حلقہ درس میں کھنچے چلے آتے گویا لوہے کی طرف مقناطیس، سینٹرل آف اٹریکشن بن گئے. اور نہ صرف یہ کہ اس شہر کے لوگ بلکہ دیگر اسلامی مملکت کے لوگ بھی ان کے پاس آتے اور ان سے آ کے علم حاصل کرتے. کہتے ہیں ان کو اس زمانے میں جو ایک بیماری لوگوں میں آنا شروع ہو گئی تھی اس کی بہت فکر رہتی تھی. اور وہ کیا بیماری تھی؟ دل کی بیماری، یعنی منافقت. کہتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کے، اور ان کا ایک ہی زندگی کا مشن تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ واپس اس اخلاص کی طرف لایا جائے جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کہتے ہیں بڑے فصیح اور بلیغ اور شیرین زبان تھے. گفتگو کرتے تھے تو گویا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اور جب آخرت کا بیان کرتے تھے یا صحابہ کرام کے دور کی بات کرتے تو لوگوں کو لگتا کہ ان کے آگے ایک تصویر سی کھینچ گئی ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں بہنے لگتی ہیں. وسعت علم کا یہ حال تھا. ربیع بن انس فرماتے ہیں میں 10 برس تک حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا جاتا رہا. ہر روز ان سے کوئی ایسی بات سنتا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. 10 برس تک آتے رہے اور ہر روز کہتے ہیں ایک نئی بات سن کے جاتا تھا. بہت زیادہ خوبصورت، بڑی حسین و جمیل ان کی شخصیت، اور بہت روب اور دبدبے والے تھے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالی مخلوق کے دل میں اس کا روب ڈال دیتے ہیں، محبت بھی اور روب بھی، اور اس کی بات میں اثر بھی ڈال دیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا کلام انبیاء علیہ السلام سے اتنا نہیں ملتا تھا جتنا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا کلام ملتا تھا. یعنی ان کی باتیں ایسی تھیں جیسے انبیاء علیہ السلام تھی، اور ان کے کلام میں وہی اثر تھا جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں ہوتا تھا. اور ان کا طرز زندگی صحابہ کرام کے طرز زندگی سے مشابہ تھا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جو کہ خود امام ہیں. ایک شخص نے ان کی جامعیت کو اس طرح بیان کیا. کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے علم و تقوی، زہد، اعلی ہمتی اور علم کے اعتبار سے ایک درخشاں ستارہ تھے. ان کی مجلس میں قسم قسم کے لوگ جمع رہتے اور ہر ایک فیض پا کے جاتا تھا. ایک شخص حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، دوسرا تفسیر سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، اور کوئی فقہ کا درس لے رہا ہے، کوئی اور آ کے قضاء کے قاعدے سیکھ رہا ہے. قضاء سے مراد لا ہے. کوئی واعظ سن رہا ہے. وہ ایک بحر زخار ہیں جو موجیں لے رہا ہے، جیسے اوشن ہوتا ہے نا، لہروں پہ لہریں. کہتے ہیں اتنے علم کے اقسام سے ماہر تھے، کوئی ایک سمندر. وہ ایک ایسا روشن چراغ ہیں جو مجلس کو منور کر رہے ہیں. اور پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ان کے کارنامے اور حکام کے روبرو پوری فصاحت سے اظہار حق کے واقعات کوئی بھلانے کی چیز نہیں. حق کی جہاں بات ہوتی یہ پرواہ ہی نہ ہوتی تھی کہ میرے سامنے کون ہے. جو سچ ہوتا وہ کہہ دیتے، اور اسی لیے بڑے بڑے لوگ ان کے اوپر رش کرتے تھے. 3 صدی کے ایک غیر مسلم فلسفی ہیں ثابت بن قرہ. وہ کہتا ہے امت محمدیہ کی جن چند ممتاز ترین شخصیتوں پر دوسری امتوں کو رشک کرنا چاہیے ان میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. مکہ معظمہ سے ہمیشہ عالم اسلام کے صاحب کمال لوگ اٹھے، لیکن اہل مکہ بھی حسن بصری کا علم دیکھ کر اور ان کی تقریریں سن کے حیران رہ جاتے اور کہتے ہم نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا. کہتے ہیں ان کے واس دور صحابہ کی قوت اور سادگی کا نمونہ ہے. جیسے صحابہ کرام کے الفاظ تھے، آپ نے دیکھا کہ چند الفاظ ہوتے تھے لیکن ان میں ایک قوت ہوتی تھی،
ایک ایمان کا کرنٹ ہوتا ہے جو کہ آج بھی ہم باتیں ان کی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان کو جگا دیتی ہیں. اسی طرح ان کی باتیں بھی ہیں، اور ان میں زیادہ تر دنیا کی بے ثباتی، زندگی کی بے وفائی اور آخرت کی اہمیت کا مضمون ہوتا تھا. ایمان، عمل کی تلقین، تقوی اور اللہ کے خوف کی تعلیم. عوام اب عیش و عشرت کی طرف چونکہ مائل ہو رہے تھے، دنیا مسلمانوں کی طرف آ رہی تھی، فتوحات تھیں، مضبوط مملکت قائم ہو رہی تھی، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو یہ خوف ہوا کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ اللہ سے غافل ہو جائیں. ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، لوگوں میں جاتے، واعظ و تدریس کرتے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے، اور بڑے درد اور جوش کے ساتھ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیات اور ان کی اخلاقی اور عملی خصوصیات بیان کرتے، اور پھر دونوں زمانوں کا مقابلہ کرتے اور لوگوں کو سبق دیتے کہ ایمان، عمل اور اخلاق و کردار صحابہ کرام جیسے اپنا لیں. ان کے بہت خوبصورت مواعظ ہیں، ان میں سے ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جو وہ صحابہ کرام اور اسلامی اخلاق کا نقشہ کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں، ہے ہاتھ، ہائے افسوس افسوس، لوگوں کو امیدوں اور خیالی منصوبوں نے غارت کر دیا. زبانی باتیں ہیں، عمل کا نام و نشان بھی نہیں. علم ہے مگر اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صبر نہیں. ایمان ہے مگر یقین سے خالی. آدمی بہت نظر آتے ہیں مگر دماغ نایاب. آنے جانے والوں کا شور ہے مگر ایک بندہ خاص ایسا نظر نہیں آتا جس سے دل لگے. لوگ داخل ہوئے اور پھر نکل گئے. انہوں نے سب کچھ جان لیا لیکن مکر گئے. انہوں نے پہلے حرام کیا پھر اسی کو حلال کر لیا. تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے دین کو کیا بنا لیا؟ اگر پوچھا جاتا ہے کیا تم روز حساب پہ یقین رکھتے ہو تو جواب ملتا ہے ہاں ہاں، قسم ہے روز جزا کے مالک کی، غلط کہا. مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ قوی فی الدین ہو، صاحب ایمان و یقین ہو، اس کے علم کے لیے حلم اور اس کے حلم کے لیے علم باعث زینت ہو. عقل مند ہو لیکن نرم خو، اس کی خوش پوشی اور ضبط اس کے فقر و افلاس کی پرداداری کرے. دولت ہو تو اعتدال کا ہاتھ دامن سے نہ چھوٹنے پائے. خرچ کرنے میں خستہ حالوں کے حق میں رحیم اور کریم ہو. حقوق کی ادائیگی میں کشادہ دست اور فراخ دل. انصاف میں سرگرم اور ثابت قدم. کسی سے نفرت ہو تو بھی اس کے حق میں زیادتی نہ ہو. کسی سے محبت ہو تو اس کی مدد میں شریعت کی حد سے نہ بڑھنے پائے. نہ عیب چینی کرتا ہو، نہ طنز و اشارے، نہ تان و تشنی، نہ لانی سے اس کو کچھ کام ہو، نہ لہو اور لعب سے اس کو دلچسپی. چغل خوری نہ کرتا ہو، جو حق اس کا نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتا، جو اس پہ واجب آتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا. معذرت میں حد سے نہیں بڑھتا، دوسرے کی مصیبت میں خوش نہیں ہوتا، دوسرے کی معصیت سے اس کو مسرت نہیں ہوتی. مومن کی نماز میں خشوع اور نمازوں کا ذوق ہوتا ہے. اس کا کلام شفا کا پیام، اس کا صبر و تقوی، اس کا سکوت سراسر غور و فکر، اس کی نظر سراپا درس عبرت. علماء کی صحبت اختیار کرنے والا، علم کی خاطر خاموش رہنے والا، گناہوں کی گرفت سے محفوظ رہنے والا. نیکی کر کے خوش نہیں ہوتا، غلطی ہو جائے تو استغفار کرتا ہے. اس کے دل میں کسی کی طرف سے رنج آتا ہے فوراً معافی سے کام لیتا ہے. اس سے کوئی جہالت کرتا ہے تو وہ تحمل اور عقل سے کام لیتا ہے. ظلم کیا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے. کوئی اس کے حق میں ناانصافی کرے تو انصاف کو نہیں چھوڑتا. اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں لیتا، اس کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا. مجمع میں باوقار، تنہائی میں شکر گزار، رزق پر قانع، آرام اور عیش کے زمانے میں شاکر، مصیبت اور آزمائش کی گھڑیوں میں صابر، غافلوں میں ذاکر،
ذاکروں میں ہو تو استغفار میں شاغل. یہ تھی شان اصحابہ کرام تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، جو اپنے درجوں اور مرتبے کے مطابق جب تک دنیا میں رہے اس شان سے رہے، اور جب دنیا سے گئے تو اسی آن بان سے گئے. مسلمانوں، یہ ہے تمہارے سلف ساحلین کا نمونہ. جب تک تم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ نہ بدلا تو اللہ کی بھی رحمت تمہارے ساتھ رہی، اور جب تم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بدل دیا تو اللہ نے بھی تمہارے ساتھ معاملہ بدل دیا. صحابہ کرام کی باتیں کرتے تو ایسے روتے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں بہنے لگتی، اور جو لوگ سنتے وہ بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے اور جوق در جوق آتے اور ان کی باتیں سنتے اور اپنے ایمان کی حالت کو درست کرتے. حق بولنے میں بے باک تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حکمران ان کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ ہمیں نصیحت کرو. خالد بن صفوان کہتے ہیں، میں عراق کے ایک قدیم شہر ہیرا میں بنو امیہ کے جرنیل اور فاتح قسطنطنیہ مسلمہ بن عبد الملک سے ملا. قسطنطنیہ سمجھتے ہیں آپ؟ ترکی، کانسٹینٹینوپل. اس کے فاتح نے خالد بن سفیان سے کہا، خالد مجھے حسن بصری کے متعلق کچھ بتاؤ. میرا خیال ہے جتنا اسے تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا. میں نے کہا جی ہاں، واقعی جتنا میں ان کو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ان کا ہم نشین بھی، بلکہ اہل بصرہ میں سے سب سے زیادہ میں ان کو جانتا ہوں. ان کا جیسا باطن ہے ویسا ہی ان کا ظاہر، اور جو ان کا ظاہر ہے وہی ان کا باطن. ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں پہلے خود اس پہ عمل کرتے ہیں، جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں خود بھی اس برائی کے قریب نہیں پھٹکتے. میں نے دنیاوی مال و متاع سے انہیں بے نیاز پایا. جو کچھ ان کے پاس ہے وہ علم و تقوی کا خزانہ ہے. لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں. وہ لوگوں کا محبوب نظر. یہ باتیں سن کے جرنیل پکار اٹھا، بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری جیسی عظیم شخصیت موجود ہو. جن لوگوں میں ایسے نیک لوگ موجود ہوں وہ قوم بھٹک نہیں سکتی، کیونکہ ان کی خیرخواہی کرنے والا موجود ہوتا ہے. کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ امت محمدیہ کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن کریم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر، حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا. فقہ، لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ کرام سے حاصل کیے، یہاں تک کہ راسخ عالم دین ہو گئے، علم میں پختہ اور فقیہ کے درجے کو پہنچے. لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوتے، ان کے پاس بیٹھ کے خاموشی سے ان کے مواعظ سنتے، اور ایسے مواعظ ہوتے جس سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے. گناہگاروں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے. آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت اور دانش بھری باتوں کو لوگ زندگی کا سرمایہ سمجھ کے دلوں میں محفوظ کر لیتے. حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ بہت خوبصورت اپنا محل بنوایا. جب وہ محل نما گھر مکمل ہو گیا تو لوگ تھے کہ کھچے چلے آتے اس گھر کو دیکھنے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ کہیں لوگ دنیا کی طرف مائل نہ ہو جائیں، کیونکہ جو جاتا اس محل پہ فریفتہ ہو جاتا، اور ہوتے ہوتے ایک ہجوم اس محل کے گرد کھڑا ہو گیا کہ لوگ جاتے اور اس گھر کو دیکھتے تعریف کرتے. فوراً ان کو خیال آیا کہ لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، کہیں اللہ سے نہ غافل ہو جائیں. پہنچ گئے، دیکھا عالیشان گھر ہے اور لوگ ہیں کہ مروب ہیں اس کی آرائش اور اس کی تعمیر اور اس کی خوبصورتی پہ فریفتہ. یہ دیکھا تو وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو نصیحت کی. کہتے ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالیشان محلات تعمیر کیے، لیکن اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا
اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا. کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض اور زمین والوں نے اس سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. وہ جب یہ بول رہے تھے تو کسی ہمدرد نے آ کے کہا کہ بس کیجئے، کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دے رہے ہیں؟ کہتے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے اور کبھی اس راہ وفا میں جفا کا گزر نہیں ہونے دیں گے. یہی ہمیشہ حق والوں کا طریقہ رہا اور میں بھی یہی فرض ادا کر رہا ہوں. دوسرے دن حجاج بن یوسف جب اپنے گورنر ہاؤس میں آیا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا. اس نے غضبناک انداز میں مجلس والوں سے کہا کہ تم لوگ ایسے بزدل ہو، دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو چیز چاہا میرے خلاف بولتا رہا، اور تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو اس کی زبان کو روکے. شرم کرو. اور اس کے بعد کہا کہ قسم ہے اب میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی. اس کے بعد اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی. درہ نہیں، کوڑا نہیں، چادر چمڑے کی. اور ساتھ ہی جلاد کو حکم ہوا کہ حاضر ہو جائے. اس کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا. جب وہ آ رہے تھے ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، ہر دل غمگین تھا اور ان کے لیے پریشان دل تھے کہ لوگوں کے کانپ رہے تھے. اور جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ پولیس کے ہمراہ داخل ہوئے، انہوں نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پہ مومن کا جاہ و جلال اور مسلمان کی شان و شوکت اور سچے مبلغ کی آن بان تھی. حجاج بن یوسف نے ان کو دیکھا، اس کا غصہ دور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہتے، ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھیے. وہ بیٹھنے لگے تو کہنے کہ ذرا اور قریب بیٹھیے. لوگ ابھی بھی پریشانی کی حالت، خوف اور تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل پوچھنے شروع کر دیے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمعی، سکون، سحر پیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے. تمام جوابات سے حجاج بہت متاثر ہوا. انتہائی قیمتی ایک عطر منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی داڑھی پہ عزت سے لگایا اور اس کے بعد ان کو عزت سے روانہ کر دیا. جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا ایک دربان ان کے پیچھے پیچھے بھاگا اور تھوڑی دیر بعد جب یہ ذرا دور نکل گئے تو کہتے، اے ابو سعید، حجاج نے تو آج آپ کو کسی اور ہی غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کے میں حیران رہ گیا. مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو میں نے دیکھا آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے. آپ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی. میں نے کہا تھا، اے اللہ، تو مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا و ماوا ہے. الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں. الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا. دعا اور پورے یقین کے ساتھ. کئی مرتبہ ایسے ہی واقعات کا پالا ان کو پڑا جو یہ جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف بولتے.
لیکن ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتے اور یہ حکمرانوں کی نگاہوں میں محترم اور زیادہ معزز ہو جاتے. کہتے ہیں یزید بن عبد الملک جب حکمران بنا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، تو اس نے عراق اور ایران کی طرف گورنر ابن حبیرہ کو مقرر کیا. ایک دن ابن حبیرہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور عامر بن شرحبیل کو مشورے کے لیے بلایا اور کہا کہ امیر المومنین یزید بن عبد الملک کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس نے مجھے عراق اور ایران کا گورنر بنا دیا ہے. کبھی کبھی وہ مجھے ایسے سرکاری خطوط بھی بھیجتے ہیں جن میں بعض ایسے کاموں کا حکم ہوتا ہے جو میرے نزدیک انصاف پر مبنی نہیں. کیا ایسے احکامات سے پہلو تہی کرنے کا دینی لحاظ سے میرے لیے کوئی جواز نکلتا ہے؟ یعنی اگر میں اس کا حکم نہ مانوں تو کوئی ایسا دینی جواز ہے؟ حضرت عامر بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا جس میں خلیفہ کے لیے نرم رویہ اور گورنر کو خوش کرنے کا انداز پایا جاتا تھا. لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہے. گورنر نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا ابو سعید آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اے ابن حبیرہ، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک ایسا سخت گیر فرشتہ نازل ہو جو قطعاً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ تجھے تخت سے اٹھا کر اس محل کی وسعتوں سے نکال کے ایک تنگ و تاریک قبر میں ڈال دے. وہاں تو یزید کو نہیں دیکھ سکے گا. وہاں تو تجھے وہ عمل ملے گا جس میں تو نے اپنے اور یزید کے رب کی مخالفت کی تھی. اے ابن حبیرہ، اگر تو اللہ کا ہو جائے اور ہر دم اس کی اطاعت میں سرگرم رہے، وہ تجھے یقیناً دنیا اور آخرت میں یزید کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یزید کا ساتھ دے گا تو پھر اللہ بھی تجھے یزید کے ظلم و ستم کے حوالے کر دے گا. اے ابن حبیرہ، خوب اچھی طرح جان لو مخلوق میں خواہ کوئی بھی ہو اس کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جس میں اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہے. یہ باتیں سن کے ابن حبیرہ اتنا روئے کہ آنسوں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر وہ عامر بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مائل ہوئے اور ہر درجے ان کی عزت اور اکرام بجا لائے. جب یہ بزرگ گورنر کی ملاقات کے بعد فارغ ہو کے مسجد میں پہنچے تو تمام لوگ ان سے ارد گرد جمع ہو کے پوچھنے لگے کہ گورنر سے کیا باتیں ہوئیں. تب عامر بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے کہا، لوگوں، ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق پہ ترجیح دینی چاہیے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج حسن بصری نے گورنر ابن حبیرہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے میں نہ جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی گفتگو میں گورنر کی خوشی کو ذہن میں رکھا اور حسن بصری نے اپنی گفتگو میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا. اللہ نے مجھے گورنر کی نظروں میں گرا دیا اور حسن بصری کو اس کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا. 80 برس تک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے اور اس دوران دنیا میں اپنے علم، عمل اور حکمت و دانش اور فہم و فراست سے اسلام کا نور پھیلاتے رہے. انہوں نے نئی نسل کے لیے وہ ورثہ چھوڑا ہے جو رہتی دنیا تک دلوں کی بہار بن کے رہے گا. ان کی نصیحتیں آج بھی دل میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں اور ان کی واعظ اور رقت انگیز نصیحتیں غفلت سے انسان کو بیدار کر دیتی ہیں. ان سے کسی نے دنیا کے متعلق پوچھا. کہتے ہیں مجھ سے دنیا اور آخرت کے متعلق پوچھتے ہو؟ سنو، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے. جتنا زیادہ تم ایک کے قریب ہو جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دور ہو جاؤ گے. تم کہتے ہو میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے
اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت اور تکلیف پر مبنی ہے، جس کا انجام فنا اور بربادی پر ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور جو حرام ہے اس کے استعمال پہ سزا دی جائے گی۔ جو مالدار ہوا آزمائش میں پڑ گیا، اور جو غریب و محتاج ہوا حزن اور ملال کا شکار ہوا۔ ایک شخص نے حال پوچھا، کہتے ہیں بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس، ہم نے اپنی جانوں پہ کتنے ظلم ڈھائے، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ پھر کہتے، اے احمق، تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا کہ تو محض ایک گنتی کا ہندسہ ہے۔ جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل ہم سب ایک سفر طے کر رہے ہیں۔ حافظ قرآن بھی تھے، ہر بات پہ صحیح آیت اور قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کو ذکر اور فکر کی تلقین کرتے، بہت مہمان نواز، محبت کرتے علم دوست لوگوں سے۔ ایک مرتبہ چند اہل علم ملنے آئے اور باتوں باتوں میں دوپہر کا وقت بھی آ گیا اور دوپہر بھی گزر گئی۔ آخر ان کے بیٹے نے لوگوں سے کہا، آپ لوگوں نے میرے والد پہ بہت بوجھ ڈال دیا ہے، انہیں آرام کر لینے دیں، انہوں نے تو اب تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ سن کے بیٹے کو تنبیہ کی اور کہتے ہیں، ان لوگوں کی دید سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف و تقدیس کرتے ہیں، تو یہ بات مجھ کو زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں انہیں رخصت کروں اور کھاؤں پیوں۔ کہتے ہیں کم بولتے، لیکن جب بولتے تھے تو بہترین بات بولتے تھے۔ ان کا اخلاق صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ دل میں ان کے غم آخرت کا، موت کا خوف اور ایسا ایک شدت کا احساس تھا کہ یہاں سے چلے جانا ہے، جو کہتے ہیں وہ غم اور حزن ان پہ چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں بہت کم ہنستے تھے، کیونکہ کہتے تھے مومن کی ہنسی قلب کی غفلت کا نتیجہ ہے، اور حدیث بھی ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ کلام پاک کی آیات پڑھتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے۔ یونس بن عبد کا بیان ہے کہ حسن جب آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا گویا اپنے کسی عزیزی قریب کو دفن کر کے آ رہے ہوں۔ جب بیٹھتے تو معلوم ہوتا وہ ایسے قیدی ہیں جن کی گردن مارے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور جب دوزخ کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا دوزخ صرف انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ حمید کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ مکہ آئے، شعبی نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے تخلیہ کی ملاقات کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے کہا جب جی چاہے ملنے آ جاؤ۔ چنانچہ ایک دن آ گئے، میں بھی دروازے پہ موجود تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس وقت حسن بصری رحمت اللہ علیہ گھر میں تنہا ہیں، آپ اندر جائیں، لیکن ان کو اندر تنہا جانے کی ہمت نہ پڑی، مجھے کہنے لگے تم بھی ساتھ چلو۔ جب ہم دونوں اندر پہنچے تو دیکھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قبلہ رو ایک عجیب عالم میں بیٹھے ہیں، محو، اور کہہ رہے ہیں اے ابن آدم، تو نیست تھا، تجھے ہست کیا گیا، تو کچھ نہ تھا، تجھے وجود دیا گیا، تو نے مانگا، تجھ کو دیا گیا، لیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو نے انکار کر دیا، افسوس تو نے کتنا برا کام کیا۔ یہ کہہ کے اور وہ بے خبر سے ہو جاتے اور ہوش میں آتے اور دوبارہ یہی الفاظ کہتے، تیری باری آئی
اور تجھ سے مانگا گیا تو تو نے انکار کر دیا. افسوس تو نے کتنا برا کام کیا. یہ دیکھ کے شوبی نے مجھ سے کہا چلو واپس چلیں، یہ اس وقت کسی اور ہی عالم میں ہے. بہت زیادہ ڈرتے تھے غرور سے، ریاکاری سے، شہرت سے، دکھاوے سے، اور اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے تھے یا اللہ شرک، غرور، نفاق، ریا، فریب، شہرت طلبی اور اپنے دین میں شک سے ہمارے دلوں کو بچا لے. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ دنیا سے بھاگتے اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی. ایک مرتبہ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کے نکلے تو ان کے پیچھے بہت سے لوگ چل پڑے. انہیں دیکھ کے کہتے ہیں تمہارا برا ہو. اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کہ وہ بالکل تہی دامن ہے تو ان لوگوں کے جوتوں کی چاپ ضعیف انسان کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. سمجھے بات؟ دوبارہ بولتی ہوں. جب لوگ پیچھے چلے تو کہتے ہیں اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کہ وہ بالکل تہی دامن ہے تو ان لوگوں کے جوتوں کی چاپ ضعیف انسان کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے نا اگر بہت زیادہ مخلوق پیچھے پھرنے لگے، خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے عمل سے. ان کو ایک مرتبہ بہت زبردستی کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اس وقت حکومت کا ایک مخالف گروہ تھا، عین وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کے ٹکراؤ کی نوبت آ گئی. تو سرکاری لوگوں نے ان پہ زور اور دباؤ ڈالا کہ آپ سرکاری گروہ کے ساتھ شامل ہو جائیں. زبردستی ان کو جب لایا گیا اپنے گروہ کی طرف، خاموشی سے آئے اور جان پہ کھیل کے قریب ہی ایک دریا تھا اس میں کود پڑے اور اپنی جان بچا کے دور چلے گئے. اور یہ وہ زمانہ تھا روپوش ہو گئے تھے نا، چھپ گئے تھے. مسلمانوں کی لڑائی میں دوری. ایسی ایسی ان کی باتیں ہیں کہ اگر آپ پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں انسان. یہ لوگ اپنی زندگی کے ہر لفظ جو بول کے گئے اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی فائدہ. ان کا اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ تھا. جیسے میں نے کہا کہ قدری گروہ جو تھا جو تقدیر پہ بہت بحث مباحثہ کرتا تھا، ان کے پاس بھی لوگ آ جاتے اور یہ شدت سے ان لوگوں کو ڈانٹتے اور ناراض کرتے. کہتے تھے ابن آدم اللہ کو ناراض کر کے کسی انسان کی خوشنودی حاصل نہ کر، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کر، اللہ کے افضال پر کسی انسان کی تعریف نہ کر، جو شے خدا نے تجھے نہیں دی اس پر کسی انسان کو ملامت نہ کر. اللہ نے خلق اور خلائق کو پیدا کر دیا، وہ اپنی تخلیق کے اصول پر چل رہے ہیں. جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اپنے حرص سے اپنے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے تو اگر اس کا یہ گمان صحیح ہے تو ذرا اپنی عمر تو بڑھا کے دکھا دے، اپنے اعضاء اور جوارح میں کوئی اضافہ تو کر کے بتا دے. جب ایسا نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ انسان کا کوئی دخل نہیں، ہر شے تقدیر الہی پہ چل رہی ہے. اور ان کی باتیں ایسی ہوتی کہ وہ چپ چاپ واپس چلے جاتے جو ان سے بحث کرنے آتے تھے. اسٹرانگ فیتھ تھا نا، ہلا ہی کوئی نہیں سکتا تھا. ان کی چند نصیحتیں فرماتے تھے عقل مند کی زبان قلب کے پیچھے ہے. عقل مند کی زبان قلب کے پیچھے ہے، دل کے پیچھے. جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو قلب کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر وہ بات اس کے فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے ورنہ رک جاتا ہے. اور جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر رہتا ہے، وہ قلب کی طرف رجوع نہیں کرتا، جو زبان پہ آتا ہے بک جاتا ہے. پھر کہتے دنیا در حقیقت تمہاری سواری ہے، اگر تم اس پر سوار ہو گئے تو وہ تم کو اٹھائے گی، اور اگر وہ تم پر سوار ہو گئی تو تم کو ہلاک کر ڈالے گی. جب تم کسی دشمن سے دشمنی کرنا چاہو تو پہلے اس پر نظر کرو،
اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے تو اس سے بچو، کیونکہ اللہ اس کو کبھی تمہارے قبضے میں نہ دے گا اور تمہارے لیے اس کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو تم کو اس کی عداوت کی ضرورت ہی نہیں، اپنے نفس کو خواہ اس کی عداوت میں پریشان نہ کرو۔ یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اسے تمہیں دشمنی کی کیا ضرورت، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس سے دوستی تم پہ لازم ہے، کیونکہ جو انسان نیک آدمی کو دوست بناتا ہے وہ گویا اللہ کو دوست بنا لیتا ہے۔ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے دنیا چاہی ہو اور اسے آخرت ملی ہو، اور اس کے برخلاف جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے۔ تو پھر ایسی چیز کیوں نہ چاہی جائے جس سے دونوں مل جائیں۔ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت خوف تھا، اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے دل میں ان کی ایک خاص محبت اور روب ڈل گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی دبدبہ اور وجاہت بھی عطا کی تھی۔ جس مجمع میں بیٹھتے تھے سب سے ممتاز نظر آتے تھے۔ امام احوال کا بیان ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ بصرہ جاتے وقت امام شعبی سے میں نے پوچھا کہ بصرہ میں آپ کا کوئی کام تو نہیں؟ امام شعبی نے کہا حسن کو میرا سلام پہنچا دینا۔ عاصم کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا۔ شعبی نے یہ نشان بتایا کہ بصرہ میں داخل ہونے کے بعد تم کو جو شخص سب سے زیادہ حسین نظر آئے اور تمہارے دل پر جس کا سب سے زیادہ روب پڑے اس کو سلام پہنچا دینا۔ اتنی ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی کہ پوچھے بغیر جس شخص کو سلام دیا وہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا آسمان سے ایک انتہائی خوبصورت پرندہ آیا اور مسجد میں جو سب سے خوبصورت ایک پتھر تھا اپنی چونچ میں دبا کے اڑ گیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، ان کو جب یہ خواب سنائی گئی تو انہوں نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ بالآخر یہ نیک انسان جن کی زندگی مسلسل اللہ کے راستے میں اور اس کے دین کو بلند کرنے میں لگی رہی، بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا پورے بصرے میں غم اور اندوہ کے بادل چھا گئے۔ مرکزی مسجد نے اس روز عصر کی نماز پڑھنے والا کوئی شخص نہ آیا، سب لوگ نماز جنازہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور یوں یہ عظیم تابعی دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ساری دنیا ان کے اخلاق اور ان کے نیک اعمال پہ گواہ بنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بہت اچھا کمنٹ ہے، چاند نگر کی چاندنی مسلمانوں سے روٹھ گئی اور اہل مسلمین کے عظیم تابع کرام تمام عمر کی پونجی لٹا کے چل دیے۔ وہ جن کے کہنے میں پھولوں کی خوشبو تھی اور جن کی باتوں میں اور عمل میں کوئی تضاد نہ تھا، وہ سچائی کا سورج جو صرف ان عظیم ہستیوں کے ذریعے طلوع ہوا تھا، نہ جانے اب دوبارہ کب عالم اسلام میں طلوع ہوگا۔ کوئی امید نظر نہیں آتی ایسا سورج نمودار دوبارہ ہوگا، کیونکہ ہمارا حال تو اب یہ ہے قفس سے چھوٹ کر نکلے جو ہم فضاؤں میں بھٹک کر رہ گئے آزادیوں کی راہوں میں۔ کہا کہ ان تابعین کرام کو پڑھ کے ایک سکون سا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ہمارے دل کی طلب ہے کہ انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمہ صفت خوبیاں دراصل تقویٰ کی پیداوار ہیں۔ تقویٰ وہ ڈھال ہے جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھا کام کرانے کا سبب بنتا ہے۔ ان کی شخصیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف اپنے اعمال کی اصلاح ضروری نہیں بلکہ اپنے معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے، جیسا کہ انہوں نے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود صرف اپنے اصلاح پر اکتفا نہ کیا، اور نہ صرف اپنے معاشرے کی بلکہ
اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے پورے نسل انسانی کی اصلاح کرنے والے بن گئے۔ جنت کے لیے نیک اعمال کی کرنسی چاہیے، اور نیک اعمال کیسے ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق ہوں گے۔ تبلیغ کیسے ہوگی؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی تھے، انہی کاموں کو اسی طرح سے اگر کیا جائے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو جنت کا دروازہ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔